ایک واقعہ یہ پیش آیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں کہ جو خانہ کعبہ تھا، کیونکہ خانہ کعبہ تو جب سے حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، بقول روایت صحیحہ کہ سب سے پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی کس نے کری ہے؟ فرشتوں نے کری ہے۔ جو خانہ کعبہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جو دنیا کے بالکل سینٹرل میں ہے، جو خانہ کعبہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، پوری دنیا کا اگر آپ نپائی کریں گے پوری دنیا کا بیچوں بیچ کہاں نکلے گا؟ خانہ کعبہ کی جگہ میں، اور وہاں پر خانہ کعبہ بنایا گیا ہے۔ میڈیکل سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے، پوری دنیا کا بیچ ہے، جو سینٹرل ہے وہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ مکہ المکرمہ ہے، وہاں پر خانہ کعبہ بنایا گیا، اور سب سے پہلی تعمیر کس نے کری ہے؟ فرشتوں نے کری ہے۔ اس کے بعد کئی ساری تعمیریں ہوئیں، اور طوفان آئے، اور طوفان نوح کے اندر وہ ختم ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو تعمیر کیا۔ تو یہ جو تعمیر تھی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، یہ تعمیر وہ تھی جس کو حضرت ابراہیم نے، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا، لیکن خانہ کعبہ کے اوپر چھت نہیں تھی، بس ایسی دیواریں تھی، چھت نہیں تھی خانہ کعبہ کے اوپر۔ اور خانہ کعبہ جو تھا نا، کیونکہ برابر میں اس کے سارے پہاڑ ہیں، اور بیچ میں خانہ کعبہ تھا، بالکل نیچی جگہ میں، نشیب کی جگہ میں خانہ کعبہ تھا۔ تو اب پورے شہر میں جب بارش ہوتی تھی، بارش کا پانی خانہ کعبہ میں آ کر بھر جاتا تھا، لوگ پریشان تھے کہ بھئی اس کا کیا علاج کیا جائے۔ تو پھر عرب کے قبیلوں نے یہ طے کیا کہ ایسا کرو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، تاکہ یہ جو پریشانی ہے خانہ کعبہ میں جو پانی بھر جاتا ہے، پانی بھرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ان دنوں میں ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ جدے کی جو بندرگاہ تھی، وہاں پر ایک جہاز آیا اور کنارے سے ٹکرایا اور ٹوٹ پھوٹ گیا، اس کے تختے الگ ہو گئے، تو وہ اس کے تختے جہاز والوں نے بیچ دیے۔ تو مکے کا ایک شخص ولید ابن مغیرہ، وہ جا کر تختے خرید کے لے آیا، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعظیم سب کرتے تھے، کیونکہ سارے کے سارے اپنے آپ کو میں نے بتایا تھا دین ابراہیمی پر مانتے تھے۔ البتہ یہ لوگ مشرک ہو چکے تھے، ابھی نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی ہے، آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو تمام قبائل قریش نے طے کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ اس کو منہدم کیا جائے، اس کو توڑا جائے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ تو خیر یہ طے ہوا، تمام قبائل نے بانٹ دیا، بھائی اتنا حصہ ہم تعمیر کریں گے، اتنا حصہ ہم تعمیر کریں گے، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینا، اللہ کے گھر میں حصہ لینا ہے تو بڑی فضیلت کی بات تھی۔ سب نے کہا بھائی اتنی اینٹ ہم لگائیں گے، اتنا مٹیریل ہم لگائیں گے، اتنا حصہ ہم تعمیر کریں گے، یہ آپس میں طے ہو گیا تاکہ کل کو لڑائی نہ ہو۔ خیر اب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی، اور تعمیر کیا ہے، اپنے جہاں تک پہنچنی تھی وہاں پہنچ گئی، قد آدم تک تعمیر پہنچ گئی۔ پھر کیا ہے، حجر اسود جو کالا پتھر ہے اس کو اس میں رکھا گیا، رکھنے کا موقع آ گیا، کیونکہ حجر اسود جو ہے تقریباً قد آدم کی اونچائی پر لگا ہوا ہے، تقریباً اتنی اونچائی پر کہ آپ اس طرح ہاتھ لگا سکتے ہیں، اتنی اونچائی پر خانہ کعبہ میں نصب ہے، فٹ کیا گیا ہے، خانہ کعبہ کے ایک کونے پر، 4 کونے ایک کونے پر فٹ کیا گیا ہے۔ تو اب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے فٹ کرنے کا معاملہ آیا تو تمام قبائل آپس میں جنگ کرنے لگے، تلواریں نکل آئیں، وہ کہنے لگے جی ہم لگائیں گے، کیونکہ یہ فضیلت کا کام تھا، وہ جنت کا پتھر تھا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا جی ہم اسے لگائیں گے، ایک دوسرا قبیلہ کہنے لگا ہم لگائیں گے۔ 4 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، آپس میں تلواریں نکل آئیں، اور کیا ہے، باقاعدہ عرب میں ایک رسم تھی کہ جب قتل و قتال کرنے کا موقع ہوتا کہ جی بس قسم کھا لیتے میں قتل و قتال کروں گا اور کسی کی جان لے کر رہوں گا، تو خون کا پیالہ لیتے اس میں انگلی ڈبو دیتے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب کیا قتل و قتال شروع ہے، اب جنگ شروع ہے۔ تو باقاعدہ کچھ لوگوں نے یہ بھی رسم ادا کری اور طے کر لیا کہ اب تو جنگ کریں گے، آپس میں لڑنے لگے، بھیڑنے لگے کہ اسے ہم لگائیں گے، اسے ہم لگائیں گے۔ تو پھر ایک شخص اس میں تھا جو معمر تھا، قریش کا تھا، اس نے یہ رائے دی کہ ایسا کرو، ابو امیہ ابن مغیرہ اس کا نام تھا، اس نے کہا ایسا کرو، کل صبح کے وقت جو بھی خانہ کعبہ میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا، ہم اس شخص کو سونپ دیں گے ذمہ داری کہ وہ حجر اسود کو، پتھر کو اٹھائے گا، لگائے گا، اور کوئی نہیں لگائے گا۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا، ٹھیک ہے، کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس شخص کو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی یہ پتھر آپ لگا دو تاکہ ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب تمام کے تمام قریش کے معزز لوگ اکٹھا ہو گئے، اور خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلا شخص داخل ہوا وہ کون تھے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب خوش ہو گئے کہ ہادہ صادقن، ہادہ امین، یہ تو امین ہے، یہ تو سچے ہیں اور بہت اچھا ہے، ہم ان پر متفق ہیں، ہم ان پر سب کے سب متفق ہیں، یہ پتھر کیا ہے، اپنے ہاتھ سے محمد خود لگا دیں۔ لیکن آپ نبی علیہ السلام کی حسن تدبیر کو دیکھیے، آپ نے کہا کہ نہیں، اس کے لگانے میں سب کا حصہ برابر ہوگا، میں ایک ایسی تدبیر بتاؤں گا تاکہ تمام قبائل کے لوگ جو آپس میں جنگ کر رہے تھے کہ ہم لگائیں گے، آپ نے کہا ایک چادر بچھاؤ، آپ نے کیا کہا، ایک چادر بچھاؤ اور اس چادر پر اس پتھر کو رکھ دو، اور جو عرب قبائل کے جو سردار ہیں، ہر قبیلے کا ایک سردار آ جائے،
اور ہر قبیلے کا سردار اس چادر کے کونے کو پکڑے گا، اس چادر کے کونے کو پکڑے گا اور اس کو اٹھا کر وہاں تک لے جائے گا۔ جب وہاں تک اٹھا کر لے جایا گیا اور جہاں پر فٹ کرنا تھا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور وہاں جا کر لگا دیا، وہاں جا کر لگا دیا۔ تو تمام کے تمام قبیلے والے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن تدبیر سے اور آپ کی انصاف پرستی سے ایک بہت بڑی جنگ جو عرب میں چھڑنے والی تھی وہ ختم ہو گئی۔